السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں اختیار کی۔ میں کسی کے متعلق گمان نہیں کرتی کہ وہ اپنی دنیا سے میری مثل شکم سیر ہوا ہو یا میری مانند ہنسا ہو یا میری طرح لوح و لعب کیا ہو۔ اس کے برعکس میری زندگی ایک سلگتی آگ تھی جس کی تاب نہ ہو۔ میرا دن فحش گانے، بڑی آوارگی اور سڑکوں اور بازاروں میں بے راہ روی کے ساتھ گھومنے پھرنے میں گزرتا۔ رہی میری رات تو وہ گھٹیا گفتگو، ٹیلی ویژن کے سامنے پس مناظر اور ٹیلی فون کی گھنٹی کے پاس گزرتی۔ ایسی زندگی تھی کہ ضیاء اور غفلت کے سوا جس کا کچھ مطلب نہ تھا۔ میرے اہتمامات خساست کی حد تک گھٹیا تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بڑی ضدی، متکبر اور خود پسند بھی تھی۔ نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو قبول نہ کرتی۔ میری بری حالت سے میرے والدین ڈر گئے اور میں اپنی بد اخلاقی میں مشہور ہو گئی۔ میں اپنے باپ کے کلمات نہیں بھول سکتی جو اپنی فیکٹریوں، زمینوں اور اموال میں مصروف رہتا تھا، جبکہ وہ مجھے زجر و توبیخ کرنے لگے اور نافرمانی، قلت حیا اور بے ادبی سے موصوف کرنے لگے اور کہا، تم جیسی بری لڑکی سے شادی کرنے کا کون سوچے گا؟ تو نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ اگر حرام نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اس کے باوجود میں کوئی پرواہ نہ کرتی۔ یہ سگے باپ کے الفاظ ہیں کہ اگر حرام نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ رہی میری مسکین ماں تو وہ نصیحتیں کر کر کے تھک چکی تھی، بلکہ اس نے مجھے سدھارنے کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا، لیکن میں اپنی ڈگر پر چلتی رہی، حتیٰ کہ اس کے آنسو بھی میرے جابر نفس کے سامنے سفارشی نہ بن سکے۔ تب معاملہ اور بھی خراب ہو گیا جب میں تعلیم کے دوسرے مرحلے سے فارغ ہوئی اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بری طرح فیل ہو گئی۔ اس نسبت سے میں کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں داخلے کی اہل نہ تھی۔ گھر میں بیٹھی رہی۔ پھر میرے گھر میں ٹھہر جانے کی خبر ہی میرے والدین کے لیے بجلی کا کڑکا تھا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ میں عنقریب برائی میں اور بھی بڑھ جاؤں گی، اور عملاً ایسے ہی ہوا۔ میں فحش گانوں، بد تہذیب فلموں، بے حیا ڈائجسٹوں اور پس سٹوریوں پر جھک پڑی، یہاں تک کہ میں دل میں سوچتی کہ میں کوئی مشہور رقاصہ یا گلوکارہ ہوں۔ میں اس حکمت کو بھول گئی جس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا تھا۔ ایک دن جب میں حسب معمول شیطانی آلات موسیقی بڑے انہماک سے سن رہی اور وجد میں گنگنا رہی تھی، فحش گانوں کو موسیقی کے ساتھ دہراتی کہ جس نے میری عقل زائل کر دی تھی، اچانک میری چھوٹی بہن ماہا، 7 سال کی معصوم بچی، میرے کمرے میں چلی آئی، بیٹھ گئی اور میری مضحکہ خیز شکل اور مجذوبانہ حرکات و سکنات دیکھنے لگی۔ اسے دہشت کا احساس ہوا، بلکہ ہنسی نکل گئی۔ میں نے یہی کیا کہ ٹیپ کو بند کیا اور اس کے چہرے کے پاس چلائی، یعنی میں اپنی بہن کے پاس چلائی، کیا چاہتی ہو؟ معصوم ماہا انتہائی خوف اور ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی کہ وہ میری قوت اور سختی کو پہچانتی تھی۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہوں، میں خوف زدہ ہوں، مجھے کہانی سنائیں۔ گھر میں ہمارے اور خادمہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میرے ساتھ آئیے، باغیچے میں چلتے ہیں،
میں غم اور اکتاہٹ محسوس کر رہی ہوں۔ میرا غضب اور بھی تیز ہو گیا اور اس کے گلے کو گھونٹا۔ پھر کمرے کا دروازہ کھولا اور بولی، میرے چہرے سے دور ہو جاؤ، خادمہ کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ کھیلو۔ میں یہاں کسی کو نہیں چاہتی، سمجھی ہو؟ چھوٹی میرا جابرانہ حکم کو مان گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں مسلسل مجذوبانہ واویلا کر رہی تھی، دور جا کر کھیلو، دوبارہ یہاں مت آنا، سن رہی ہو؟ پھر میں اپنی کیسٹوں اور سی ڈیز کی طرف لوٹ آئی، گانا، رقص اور طرب و مستی کو پورا کیا، لیکن ایک اجنبی شعور مجھے خلجان میں ڈال رہا تھا۔ میں اپنے دل میں ایک بڑی طویل فراغت محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کے قلع کی جانب دیکھا اور ابھی تک شام کے 5 بج رہے تھے۔ میری پیاری باتوں اور میٹھی گفت و شنید کا مناسب وقت جب میں فلاں اور فلاں سے رابطہ قائم کرتی تھی۔ میرا مقصد صرف تسلی پانا تھا۔ زندگی اسی طرح تو گزاری نہیں جا سکتی۔ میں نے سوچا کہ ٹیلی فون کی گفتگو کو آج نصف رات کے لیے مؤخر کر دوں۔ وہ زیادہ مناسب وقت ہے تاکہ رسوائی بھی نہ ہو۔ میں نے دل میں کہا، میں باغیچے کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ شاید میرے دل کی تسکین اور تروی ہو جائے، اور بالفعل میں باغیچے کی جانب چل پڑی۔ میں غم اور اکتاہٹ محسوس کر رہی تھی جو دل میں کھبا جا رہا ہو، یعنی ایسا غم جو دل میں کھب چکا تھا۔ لیکن معلوم نہیں کیوں جب میں تالاب کے پاس پہنچی، ایک خوفناک منظر ظاہر ہوا۔ ایک ہولناک مصیبت اور بڑا حادثہ رونما ہو چکا تھا۔ وہ میری چھوٹی معصوم بہن تالاب کے گہرے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ہماری طرح تیرنا نہیں جانتی تھی۔ میرے تھکے ماندے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی اور میں پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگی، مہا مہا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ خادمہ چیخو پکار سے تیز بھاگتی ہوئی آئی۔ ہم نے اسے تالاب سے نکالا۔ میں جلدی سے اسے ہلانے لگی، جھنجھوڑا، شاید کہ وہ حرکت کرے، شاید کہ وہ بات کرے، شاید کہ وہ سانس لے۔ میں اس کے چھوٹے دل کو چھو کر نبض دیکھ رہی تھی، لیکن وہ بند تھا۔ اے مہا، ابھی تک تیری آنکھوں میں ان بے گناہ آنسوؤں میں سے ایک آنسو کا نشان ہے جو تجھے ڈانٹنے کے بعد نکلے تھے، اور تیرے گداز خد و خال پر ایک چھوٹی سی عتاب ہے، گویا تو مجھے سرزنش کر رہی ہے۔ میں اسے بازوؤں میں اٹھا کر اندرون خانہ لے آئی۔ اس دوران خادمہ میرے والدین کو فون کر چکی تھی۔ وہ بھی جلدی سے آ گئے اور ہسپتال کی طرف لے گئے۔ دریسنا جبکہ میں ڈگمگاتے قدموں اور لڑکھڑاتی چال سے ٹھوکریں کھاتی ہوئی چل رہی تھی، میں اس کی صورت اور حیت میں ایک بڑی غفلت کی تصویر دیکھ رہی تھی جو میری زندگی میں تھی، جس نے ایک معصوم بچی کی جان لے لی تھی۔ میں روتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ میری بہن عافیت سے دوبارہ لوٹ آئے۔ میں دنیا کا کوئی سازو سامان نہیں چاہتی، اب دنیا میرے آگے سب سے حقیر چیز تھی۔ میں نے اپنے گزرے ہوئے فضول دنوں کو یاد کیا۔ میرے خیال میں میری بوسیدہ زندگی کی فلم چل پڑی جو میں نے شیطان اور اس کے گروہ کے سائے تلے گزاری تھی۔ میں ٹیلی فون کے ریسیور کے پاس بیٹھی تھی، بے صبری کے عالم میں اپنی بہن کی حالت کے متعلق ڈاکٹر کی رائے کا انتظار کر رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو زجر و توبیخ اور ملامت کرنے میں لگی تھی۔ کاش میں نے اسے اپنے کمرے ہی میں رہنے کی اجازت دی ہوتی۔ کاش میں وہ سن لیتی جو وہ مجھے کہہ رہی تھی۔
کاش میں نے اسے ڈانٹا نہ ہوتا۔ کیا وہ مجھے آخری الوداع تو نہیں کہہ گئی؟ نہیں نہیں، مہا ان قریب لوٹ آئے گی۔ ہاں، وہ ابھی آ جائے گی۔ جب میں اسے دیکھوں گی تو خوشی سے کتنا اڑوں گی، اسے اپنے سینے سے لگا لوں گی، اسے بوسہ دوں گی، اس کے لیے کھلونے خریدوں گی، مٹھائی بھی، وہ جو بھی چاہے گی۔ لیکن اے میری پیاری بہن مہا، میرے پاس لوٹ آؤ۔ ریسیور کی بجتی ہوئی بیل میرے افکار کی رسی کو کاٹ رہی تھی۔ میں نے جنونی تیزی سے اسے اٹھایا۔ ہسپتال سے کال آ رہی تھی۔ اس معصوم بچی کے متعلق ہم آپ سب سے تعزیت کرتے ہیں۔ دراصل 1 گھنٹے سے زیادہ پانی کے نیچے رہنے کی وجہ سے پیٹ میں باکثرت پانی سرایت کر گیا ہے۔ یہ عبارتیں میرے کان میں گھسیں اور آہستہ سے میرے دل تک پہنچ گئی۔ میں اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میرے دل کے اندر سے چیخیں بلند ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ میں نے جس چیز کا ادراک کیا وہ یہ تھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ اس کے بعد مجھے اپنی بے ہوشی سے افاقہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی غفلت اور نیند سے بہر آتی، اپنے والد کو سنا جو کہہ رہے تھے، ہم اسے گھر میں اس کے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ مجھے اس کا بھرپور بدلہ ملا۔ یہ ضائع ہونے والی خسیس۔ میں اپنی بہن کو روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف لوٹ آئی۔ میں اپنی رسوائی کو دعوت دے رہی تھی اور اپنے ضیاء پر چلا رہی تھی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم مجھ پر قوم کے عذاب اور کڑوی ملامت کو جمع نہ کرو، مجھ پر رحم کرو، میں ضائع ہونے والی ہوں۔ بے شک میں تیرے خیال کو دیکھتی ہوں جو میرے جنون سے دل لگی کر رہا ہے۔ میں تیری صورت اپنے سامنے دیکھتی ہوں، تیرے ساتھ تیری بے گناہی اور خوبصورت نظریں ہیں، تیرا خوشی سے جھومنا، تیرا مذاق اور خوش طبعی کرنا۔ کتنی مرتبہ میں نے تجھے ڈانٹ پھلائی، کتنی بار بلا سبب میں نے درشتی برتی، افسوس وہ کتنی معمولی ہے، ابس پاگل پن اور خواہش نفس کی زندگی۔ میں نے اپنے سامنے ماں کو روتے ہوئے دیکھا، اس سے گویا ہوئی، اے غمزدہ ماں، کیوں آنسو بہاتی ہو؟ بے گناہ اور لاڈلی بیٹی جو کوچ کر گئی ہے، اس کے غم میں روتی ہو، یا اپنی زخمی اور ضائع ہونے والی بیٹی پر اشک بار ہو اور اس کا مرثیہ پڑھ رہی ہو؟ ہمارے علاوہ تیری اور کوئی بیٹی نہیں؟ ماں، اپنے اشک روک لو، میرے پہلو میں غم کی ایسی سوزش ہے، اگر اسے نکالوں تو سامنے جو کچھ ہے اسے پھاڑ دوں۔ موت کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد میں لمبی غفلت سے بیدار ہوئی۔ فضول اور گمراہی کی زندگی کے بعد میرا دل نور ایمان سے منور اور تاباں ہوا۔ اس کے بعد اپنی نحیف و نزار جان کے اوپر کھڑی ہوئی، میں نے کمرے میں جو تعفن اور گندگی تھی اسے پکڑا اور سب کی آنکھوں کے سامنے دور پھینک دیا۔ کبھی واپس نہ آنے کے لیے پھینک دیا، اللہ کے حکم سے پھینک دیا۔ میں ایک بار پھر اپنی جان پر کھڑی ہو گئی، وضو کیا اور پھر نماز کے لیے اللہ کے حضور تکبیر کہہ دی۔ جب نماز شروع کی تو پھوٹ پھوٹ کر روئی، اپنی زندگی کے ایام رفتہ پر اشک بہائے۔ جب اپنی پیاری بہن یاد آئی تو اور بھی آنسو آئے اور دعا گو ہوئی کہ وہ جنت میں ہماری پیش روح ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔
اس اصل چیز آخرت ہے. یہ زندگی عارضی زندگی ہے. زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. پتہ نہیں ہوتا. بندہ تندرست ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، خبر آتی کہ اسے اٹیک ہوا، اللہ کو پیارا ہو. اللہ کے نبی دوستو اچانک موت سے پناہ مانگتے تھے، اور مانگنی بھی چاہیے، کیونکہ بندے کو توبہ کا وقت ہی نہیں ملتا. اور ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمیں اچانک موت آئے گی، یہ کیسے آئے گی. اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں، گناہوں سے بچیں، اور اللہ کے ساتھ معاملہ صاف رکھیں، توبہ کریں. اور آج میرے ساتھ مل کر سب توبہ کریں. اے اللہ، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اللہ، ہم سے جو بھی گناہ ہو گیا ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے. ہم سچے دل سے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری معافی کو قبول فرما. اے اللہ، ہم سے خوش ہو جا، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. تو دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں دوستوں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاکم